سر آپ کی آج رحیم ملک سے بات کرواتے ہیں. آج رحیم ملک ہاکی کی ٹیم کے بہت زبردست پلیئر تھے. سابقہ ہاکی کی ٹیم یعنی 1974 سے پہلے بہت ہی اچھی گیم تھی. رحیم ملک صاحب سے اچانک ملاقات ہوئی ہے. سنیے دلچسپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں, کس سال میں کھیلتے رہے ہیں؟ میرا نام رحیم ملک ہے. اسی نام سے میں مشہور تھا ہاکی کے لحاظ سے. 56 سے میں نے شروع ہاکی کی اور 80 میں ایک کلاس جو ہاکی جو ہے نا اس کو چھوڑ کر پھر میں نے, کیونکہ میں نے پاکستان کے جو ٹرائل دیے ہیں وہ 1973 میں دیے تھے اور آؤٹ آف 140 میں آیا تھا سلیکٹ, لیکن چوٹ کی وجہ سے چلا گیا تھا. پھر 74 میں چونکہ ہمارے وہ قانون پاس ہو گیا تھا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا. میں واحد کھلاڑی ہوں پاکستان کا جس نے 5 زون کا کلر لیا ہے. راول پنڈی زون, سرگودا زون, حیدرآباد زون, سکھر زون اور آخری جو ہے پشاور زون. اور پشاور زون سے ہمارا جو نیشنل لاسٹ ہوا تھا وہ فیصل آباد میں یہ نیشنل چیمپئن, جس میں کسٹم کے سمیع اللہ وغیرہ یہ سارے کھلاڑی تھے. یہ میں سارے جتنے بھی نیشنل ہیرو تھے ان کے ساتھ جو ہے ہمارا. اچھا, جب سمیع اللہ کھیلتا تھا وہ بڑا اس کا نام تھا, آپ بھی اس وقت کھیلتے تھے؟ کہتا وہ ہم سے جونیئر تھا. منظور الحسن, اختر رسول اور یہ سارے جو ہے نا ہمارے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. یہ میرے ٹرائل سرگودا زون میں اختر رسول اور دوسرا کیا نام ہے سلیم اور ایک نام ہے اس کا فل بیک کا. یہ ساری ہماری جو ہے نا نیشنل ہماری جو کیمپ ہوتا تھا وہ یونیورسٹی جو ہے ہماری ایگریکلچر اس میں, اور ہمارے وہاں ایک کیمپ ہوتا تھا تو وہاں سلیکٹ ہوتے تھے. 4 ضلعوں کی ٹیم یہ والی جنگ فیصل آباد سرگودا اس میں ایک ٹیم چنی جاتی تھی. اچھا, پھر تو آپ میرے پیم کو بھی جانتے ہوں, پیم بھائی جو پیم کے بھائی فہیم. ہاں جی جی جی, وہ بھی اچھے پلیئر تھے وہ بھی ماشاءاللہ. ہاں وہ بھی اچھے, لیکن جو مین اچھے لوگ تھے نا وہ یہ تھے کہ رشید جونیئر بریگیڈیئر حمیدی کا بھائی جی. اور اس کے بعد ہمارے راول پنڈی کے نصیر بندہ تھے جو 1960 میں اولمپک انہوں نے وہ جیتا تھا. نصیر بندہ جی, بندہ صاحب. نصیر بندہ صاحب. اچھا, جن کی بعد میں میرل کی دکان بھی تھی ربا میں. نہیں, ان کی دکانیں بہت, اور لطیف غزنوی ہے جو انٹرنیشنل امپائر ہے اور میں کوالیفائڈ امپائر بھی ایک گریڈ جو ہے وہ ہوں. پھر میں نے جب ہجرت کی اپنا جرمنی میں تو وہاں میں نے کوشش کی اپنے جو جونیئر کھلاڑی تھے جرمنی کے ان کی کوچنگ کی, پھر لڑکیوں کی کوچنگ کی. جو تمام ایمبیسی کی جو بچیاں تھیں نا ان کے لیے مجھے کہا گیا تھا, وہ مجھے گاڑی پہ لے کے آتے تھے تو میں ان کو پھر اپنی ایک ٹیم بنائی قدوم الاحمدیہ کی. پھر وہ 3-4 سال اکٹھے رہے. خلیفہ رابع کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ فوٹو ہے گروپ. ادھر کی ٹیم بھی تھی اپنے یو کے کی, یہ وہاں جاتی تھی. تو ہاکی جو ہے یہ ہمارا ایک نیشنل گیم ہے, کیونکہ جب بھی یہ اولمپک میں ہوتا تھا تو گولڈ میڈل ملتا ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے. ترانہ ہمارا جو ہے نا وہ ہوتا تھا اس اسٹیڈیم میں. تو اللہ کرے کہ آئندہ بھی ہاکی جو ہے نا اپنے واپس کھویا وہ معیار لے لے. لیکن ہم نے بڑی محنت کی اور لمبا عرصہ ہاکی جو ہے نا وہ کھیلے, اور پاکستان کو میں بات کروں جس کے پاس 5 زون کے کلر ہیں. اچھا, نصیر بندہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ بہت ٹاپ کے واقعی پلیئر تھے. ان کے بیٹے ہمارے دوست ہیں نصیر بندہ صاحب کے, بہت اچھے پلیئر تھے. 1960 کی جو ٹیم تھی نا جس میں بریگیڈیئر عاطف صاحب تھے, بریگیڈیئر حمیدی صاحب تھے, یہ سارے اس زمانے میں یہ اولمپک جیت کر آئے تھے. تو اس کے بعد ہمارے جو صلاح الدین کپتان رہے ان کے زمانے میں بھی بہت ہماری ٹیم جو ہے نا جس میں سمیع اللہ وغیرہ اور حسن سردار یہ سارا گروپ جو تھا, اس میں چیمپئن ٹرافی بھی انہوں نے پاکستان نے جیتی, اولمپک بھی انہوں نے جیتا, ورلڈ کپ بھی جیتا. تو ارسلان ہاکی ٹورنامنٹ جو ہے وہ جو ابھی ہونے والا ہے تو اس میں بھی ہماری کامیابی. اس زمانے میں ہماری یہ جو ٹیم ہے بہت ہی خوبصورت اور بڑے محنتی لوگ تھے. اپنی محنت پر آتے سفارش نہیں ہوتی تھی. اچھا, آپ کو کوئی وہ اسٹیڈیم کا کوئی واقعہ یاد ہے جب جیسا ہمارے گیم کے دوران ماحول ہوتا ہے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں, اور کوئی یادگار واقعہ کوئی اسٹیڈیم کا؟ اسٹیڈیم یہ ہے کہ میں کوئٹہ کھیل رہا تھا تو کوئٹہ میں ہماری ٹیم جو ہے لسٹ اکٹھا کی
तो वहाँ से हमारे ऑल पाकिस्तान मूसा जर्नल टूर्नामेंट होता था, तो उसमें ये जून जुलाई में ये होता था, तो उसमें मैंने 2-3 जो है ना मैच जीते थे, जिसमें मैं एक गोल रेलवे के खिलाफ किया तो मुझे कंधों पर उठाया गया। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश है कि नसीर बुंदा साहब का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो सीनियर थे आपसे? बहुत सीनियर थे वो, अच्छा आप तो काफ़ी सीनियर थे। वो बहुत ज़्यादा सीनियर थे, उसकी वजह से ब्रिगेडियर मीर ये 60 के थे, तो हमने 60 में तो मैट्रिक की है। अच्छा, वो नसीर बुंदा साहब का अगर कोई वाक़या कोई यादगार कोई आपके ज़हन में है तो वो सुना दे। इसलिए नसीर बुंदा ये एक है कि पाकिस्तान की टीम जब जीत के आई ओलंपिक, तो वो पेशावर के साथ इंडोर उन्होंने टूर किया, पेशावर की टीम ने उन पर 4 गोल लगा दे पाकिस्तान की टीम पर, और फिर नसीर बुंदा ने वो अकेले ने वो 4 गोल बराबर किए। 4 गोल बराबर किए। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्ट्राइकर, कद छोटा था लेकिन बहुत फुर्तीला। अच्छा, जो है माशाल्लाह अपने वक्त के टॉप के प्लेयर थे। अभी तो इंसान के साथ जैसे एक दस्तूर है कि बुजुर्गी भी आ जाती है, अभी तो ये लाठी के साथ चलते हैं, कभी हॉकी के साथ चलते थे। नहीं, अभी मैं हॉकी ऐसे मोटा कर लेता हूं। अच्छा बच्चों को नहीं, बहरहाल हमें कभी कभी अंदाज़ा नहीं होता, मैं सुबह से मुझे ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप कौमी प्लेयर भी रहे हैं ना, मगर बहरहाल अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। नहीं, मुझे नहीं पता था कैसा दे, तो मैं आपको अपने वो जो है ना रिसाले जिसमें हमारे ये टीमें हसन सरदार और दूसरे जो है समीउल्लाह वगैरह वो सारे उसमें हमारी टीम में 2 फोटो आए हुए। नहीं तो वो आप ग्रुप फोटो मुझे भेजें तो मैं इंशाल्लाह ताला इसके साथ एडिट करूँगा, इसलिए कि ऐसे जो देखेगा ना आप जैसे गेटअप में हैं तो वो समझें कि कहीं पे नमाज पढ़ा के आए हैं ना, जैसे माशाल्लाह गेटअप है ना अभी, वो ऐसे लगते कोई इमाम मस्जिद लगते हैं ना। नहीं, किसी वक्त अगर आप घर में आ जाएं तो फिर आपको दिखा सकते हैं। वो एक मेरे पास वो जो मैंने 1973 में ट्रायल उसकी भी अखबार का एक पड़ा हुआ है, जिसमें से सारे नेशनल खिलाड़ी उसमें ट्रायल इकट्ठे की है। हाँ, अच्छा, नहीं वैसे मैंने कि गेटअप से अंदाज़ा नहीं होता कि ये पहले साबका प्लेयर थे। जैसे अभी केम भाई मिले हैं, केम आप जानते हैं ना केम को, केम का भाई है, वो फुटबॉल के मैराडोना थे अपने वक्त के ना, तो अभी जो देखेगा तो उन्हें वो दोस्त वो बच्चों को नहीं अंदाज़ा हो सकता कि ये अपने वक्त के एक किस्म के मैराडोना थे अपने इलाके के ना। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।